اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما توفیقی الا باللہ توکلت والیہ انیب رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ عزیز طلباء، میں محمد عابد لیکچر جناب کالج جھنگ آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم آپ کو حصہ معروضی سال اول میں شعری اصطلاحات سمجھائیں گے۔ آج دوسری شعری اصطلاح مقطع آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ مقطع کا ہم نے آپ کے سامنے ایک ٹیبل بنا کر رکھ دیا ہے۔ مقطع کا حرف، زبان، لغوی معنی اور تعریف، یہ چار چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ مقطع عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی یا لفظی مطلب قطع کرنا، کاٹنے کی جگہ، ختم ہونے کی جگہ یا کٹنے کا مقام ہے۔ تعریف: شعری اصطلاح میں غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے مقطع کہلاتا ہے۔ مقطع کی دو ہی شرائط عزیز طلباء آپ نے یاد رکھنی ہیں، ایک آخری شعر ہو، دوسرا شاعر نے اس میں تخلص استعمال کیا ہو۔ یہ دو شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے۔ ایک نوٹ آپ کے سامنے دیا گیا ہے۔ نوٹ: اردو شاعری میں شاعر کو آزادی حاصل ہے کہ وہ کسی بھی شعر میں تخلص استعمال کر سکتا ہے۔ جب تک آخری شعر میں تخلص استعمال نہ کرے مقطع نہیں کہلائے گا، اور آخری شعر یا عام شعر تو ہو سکتا ہے، مقطع نہیں ہو سکتا۔ مقطع کے لیے دونوں شرائط درج ہیں، ان کا پورا ہونا لازم ہے۔ اب آپ کے سامنے عزیز طلباء شعری اصطلاح مقطع کی مثالیں پیش کی جائیں گی۔ ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ تو یہاں میر نے اپنا تخلص استعمال کیا اور یہ شعر جو ہے وہ غزل کا آخری شعر ہے، لہٰذا دونوں شرائط پوری ہیں جس کی وجہ سے یہ مقطع ہے۔ اس کے بعد احمد ندیم قاسمی کا ایک شعر ہے، ان کی غزل کا مقطع: شاعری روز ازل سے ہوئی تخلیق ندیم، شعر سے کم نہیں انسان کا پیدا ہونا۔ تو یہاں یہ احمد ندیم قاسمی کا غزل کا آخری شعر ہے، اور احمد ندیم قاسمی آخری شعر میں ندیم ان کا تخلص بھی استعمال ہوا ہے۔ اس طرح یہ مقطع کی شعری مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ تو مقطع جو ہے اس کے لیے آپ کو لفظی مطلب، زبان اور تعریف اور پھر مثالوں کے ذریعے پہچاننا آنا چاہیے تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ مقطع کس طرح یاد کیا جاتا ہے۔ یہ تمام لوازمات مقطع کے لیے ضروری ہیں۔ عزیز طلباء، اب آپ کے سامنے شعری اصطلاح مقطع میں سے کثیر الانتخابی کے سوالات کے جوابات کس انداز سے سالانہ امتحان میں آیا کرتے ہیں، 5 نمبر کا یہ سوال آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ لفظ مقطع کس سے ماخوذ ہے؟ 4 جوابات دیے گئے ہیں: مسدس، رباعی، قطع اور قطع سے۔ تو اس کا جو جیم جواب ہے قطع، وہ درست ہے۔ دوسرا ہے غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے کہلاتا ہے۔ مطلع، مقطع، قافیہ، ردیف۔ تو اس کا بے جواب مقطع درست ہے۔ تیسرا سوال ہے کیوں سنے عرض مضطرب مومن، یہ مصرع کیا ہے؟ 4 جوابات ہیں: مطلع، مقطع، قافیہ، ردیف۔ تو یہ مقطع ہے، بے جواب درست ہے۔ غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال نہ کرے کہلاتا ہے۔ 4 جوابات آپ کے سامنے ہیں: مقطع، قافیہ، ردیف یا آخری شعر۔ تو دال جواب درست ہے، یہ وہ آخری شعر کہلاتا ہے جس میں شاعر اپنا آخر پر تخلص استعمال نہ کرے۔ 5واں ہے شاعر غزل یا قصیدے کے کس شعر میں اپنا تخلص استعمال کر سکتا ہے؟ تو عزیز طلباء 4 جوابات ہیں، آخری میں، کسی بھی شعر میں، پہلے شعر میں، دوسرے شعر میں۔ تو اس کا بے جواب درست ہے کہ شاعر کسی بھی شعر کے اندر
اپنا تخلص استعمال کر سکتا ہے، اسے آزادی حاصل ہے، لیکن آخری شعر میں استعمال کرے گا تو تب جا کر مقطع بنے گا، تو بے جواب درست ہے۔ یہ 5 جوابات عزیز طلباء ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ ہم نے آپ کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کی کہ مقطع میں سے کثیر الانتخابی کس طرح سالانہ امتحان میں آیا کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، ہم نے آپ کو مقطع سمجھایا ہے، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔